رابعہ بہن بیٹھی ہیں، اسد قیصر صاحب تو چلے گئے، بہت سے ان میں اور حاضرین میں لاہور پرانے منٹو پارک مینار پاکستان کے سائے تلے ہم اکٹھے تھے 2013 میں، اور اس رات کی وہ بارش ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگی، بڑی بارش برسی تھی اس رات، بالکل، اور عمران خان صاحب نے قریشی صاحب کی تقریر کے بعد ایک لمبی تقریر کی، اور اس سپیچ میں عمران خان نے یہ کہا کہ آج سے بہت سال پہلے اسی میدان میں میرے والد اکرام اللہ خان نیازی قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے تھے جب قرارداد پاکستان پاس ہو رہی تھی۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ جس طرح عمران خان صاحب آپ کے والد اکرام اللہ نیازی وہاں پہ کھڑے تھے، اسی طرح میرا دادا پیر محمد خان وہ بھی مردان سے قافلے لے کے وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ تو میرے دوستو، وہاں سے قرارداد پاکستان جب پاس ہوئی تو قرارداد پاکستان کا میسج کیا تھا؟ آزادی، آزادی۔ جناح کا ویژن کیا تھا؟ علامہ اقبال کی ساری شاعری جس نقطے پہ مرتکز ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ازا اور مجاہد کی ازا اور۔ تو میرے دوستو، آج جب ہم اور ارباب اقتدار سے بھی پوچھتا ہوں، کیا جب ہم 23 مارچ 1940 کو منا رہے ہیں، 84 سال بعد جناح کے ویژن پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے، اور جس طرح جناح نے لیاقت علی خان کے ساتھ اور بر صغیر کے مسلمانوں نے ہند کے ساتھ یہ نعرہ بلند کیا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ تو جس آزادی کے لیے انگریز کے خلاف جناح کھڑا تھا، اسی حقیقی آزادی کے لیے آج عمران خان اور ہم کھڑے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس آزادی کو آج ہم منا رہے ہیں، اس حقیقی آزادی کے نمبرداروں کو 23 مارچ 2024 کو جیلوں میں ڈال کر، خواتین کو جیلوں میں ڈال کر کون سی آزادی منا رہے ہو آپ؟ زمانہ گزر گیا، اسلامی دنیا ترس گئی تھی کسی آواز کو کہ ان استعماری طاقتوں کو للکارے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکارے اور ان کو کہے کہ مسلمان غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ تو اس کا انعام اس کو یہ دیا گیا۔ اگر عمران خان نے امریکی استعمال کے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، یہ وہی بات ہے جو جناح نے وائسرائے ہند کو کہا تھا۔ جب ایک دفعہ وائسرائے نے جناح صاحب کو بلایا اور قائد اعظم سے 2 گھنٹے بات کی، اور 2 گھنٹے بعد کے بعد آفر ان کو لگائی کہ قائد، why do you want a truncated part of India? Why don't you become a governor general of the whole United India? قائد اعظم 2 گھنٹے خاموشی سے سنتے رہے، پھر کھڑے ہو گئے، بغیر کچھ بولے چل دیے، خاموشی سے چل دیے۔ وائسرائے نے پیچھے سے آواز لگائی کہ مسٹر جناح at least say something, answer me۔ قائد اعظم، تاریخ دان لکھتے ہیں کہ قائد اعظم واپس مڑے، اپنی ٹوپی ٹھیک کی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ وائسرائے، میں اپنے مسلمانوں ہند کا سمیروں کا سودا کرنے نہیں آیا تھا آپ کے پاس۔ تو وہی بات عمران خان نے کہی کہ ایبسولوٹلی ناٹ، نہیں دوں گا پاکستان کی ایک زمین بھی تمہیں۔ یہ تو وہی میسج ہے جس پہ عزیز بھٹی شہید ہوا، یہی تو وہ میسج ہے جس پہ لالا جان شہید ہوا، یہی تو وہ میسج ہے جس پہ راشد منہاس شہید ہوا، یہی تو میسج ہے جس پہ کرنل شیر شہید ہوا۔ فرق صرف یہ ہے کہ انہوں نے وردی پہن کے آواز لگائی، ہم نے سویلین لباس میں قائد اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آواز لگائی۔ اگر ہم سمجھتے ہیں، آخری 1 منٹ، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جناح ٹھیک تھا، جو کہ ٹھیک تھا، تو پھر آج وہ بات غلط کیسے ہو گئی؟ کل اگر تاج برطانیہ کے سامنے صلاح حق بلند کرنا ٹھیک تھا،
تو آج انکل سیم امریکی استعمار کے سامنے ابسولوٹلی نوٹ کہنا غلط کیسے ہو گیا؟ میرے دوستو، سچ بولنا پڑے گا، حقدار کو حق دینا پڑے گا۔ ٹرائبل بیلٹ کا پشتون ناراض ہے، اداس ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے جنازے پڑھا چکا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا۔ بلوچستان کے مجبور اور بےکس بلوچوں کو سینے سے لگانا پڑے گا۔ دہشت گردی اور غداری کے فتوے دینے کے بجائے مسائل کے حل کی طرف آنا پڑے گا۔ اور اگر یہ نہ کیا تو ہمارے بچے بھی غلام ابن غلام ہوں گے۔ 23 مارچ کا میسج کیا ہے؟ 23 مارچ کا میسج یہ ہے کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ اگر یہ آواز ہم اٹھاتے رہے تو پاکستان کا پیغام 47 کا پیغام زندہ رہے گا۔ آج ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ جو بات جنہوں نے کی وہ بات عمران خان کر رہا ہے، تو پھر عمران خان جیل میں کیوں ہے؟ قائد اعظم کے اس فرمان پہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ 47 میں جب قرارداد لاہور پاس ہوئی، جس کو پھر دنیا نے قرارداد پاکستان کے نام سے جانا، 2 سال بعد آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا؟ قائد کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا؟ یہ فیصلہ تو قرآن میں 1300-1400 سال پہلے ہو چکا۔ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جناح کا پاکستان بنے تو پھر یہاں قانون کی حکمرانی لانی ہوگی، پھر ہولی کاؤس نہیں ہوں گے، پھر جج جرنیل سیاستدان سب کو قانون کے کٹہرے میں